بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ درس ہے کہ وہ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی رضا پر قربان کر دیں۔ اور آج کا درس خاص اسی حوالے سے ہے کہ جوانی کیسے گزارنی چاہیے اور جوانی میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو انسان کے بہکنے اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شعب الایمان کی سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک گھاٹی سے ایک نوجوان نمودار ہوا، یعنی ایک نوجوان ظاہر ہوا۔ تو وہ بڑا خوبصورت اور بہت اچھی صحت والا وہ نوجوان تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی اسے دیکھا تو ہم نے اپنی نظریں اس پر گاڑ دی، یعنی پورے غور سے اس کو دیکھنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوان اگر اپنی نشاط، اپنی صلاحیت اور اپنی پوری بھرپور جوانی اور اپنی پوری طاقت اللہ کی راہ میں اگر صرف کر دے تو کتنا اچھا ہو، کاش ایسا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کی راہ میں صرف وہی شخص ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے؟ فرمایا کہ من سعی علی والدیہ فہو فی سبیل اللہ، جو اپنے والدین کی خدمت کے لیے محنت اور مشقت کرے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اور من سعی علی عیالہ فہو فی سبیل اللہ، اور جو اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے اور ان کے نان نفقے کے لیے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری بندے پہ ڈالی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اور جو اپنے نفس پر خرچ کرنے کے لیے تاکہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکے اور اپنے آپ کو دست دراز کسی کے آگے کرنے سے اور پھیلانے سے بچا سکے، تو جو شخص من سعی علی نفسہ، اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی جان کے لیے تاکہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ ہاں، جو شخص صرف مال جمع کرنے کے لیے اور مال کی کثرت کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، فرمایا وہ طاغوت اور شیطان کی راہ میں ہے۔ شعب الایمان کی اس صحیح سند والی روایت سے معلوم ہوا کہ جوانی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جوانی اللہ کی راہ میں گزاری جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جوانی شیطان کی راہ میں گزاری جائے۔ اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کے لیے، اہل و عیال کی کفالت کے لیے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پاکیزہ اور پاک دامن رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کسب حلال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ کی راہ میں اپنی جوانی گزارنے والا ہے، اپنی زندگی گزارنے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو صرف مال اکٹھا کرنے، مال جمع کرنے، دنیاوی آسائشیں سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ساری تگ و دو کرتا ہے اور اسی میں اپنی زندگی فنا کرتا ہے، وہ شیطان کی راہ میں اپنی جوانی لٹانے والا ہے۔ اب اس حوالے سے غور کرنا چاہیے، ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، ہر نوجوان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کس راہ میں گزار رہا ہے۔ کیا وہ اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی پاکدامنی کی اور پارسائی کی حفاظت اور اللہ کے احکام
کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی رضا پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، یا کہ فضولیات میں اور کھیل تماشوں میں اور لغو اور بیہودہ قسم کی چیزوں میں اور جنسیات میں اور جنسی لذتوں میں اور صرف دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں کے حصول کی خاطر اپنی زندگی اور اپنی جوانی گزار رہا ہے۔ ڈگریوں کے حصول کے لیے پوری جوانی فنا کر دی جاتی ہے اور دنیاوی مال و اسباب اکٹھا کرنے کے لیے پوری زندگی فنا کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ کی رضا مطلوب نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، بعض نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ساری تگ و دو کر رہے ہیں، ہاں وہ اسکول جائیں، کالج جائیں، اکیڈمی جائیں یا دیگر علوم و فنون حاصل کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی پیشہ اپنائیں، کوئی فن اختیار کر لیں، لیکن مقصود صرف اپنی خواہشات کی تکمیل ہے اور اللہ کی رضا مطلوب نہیں، تو وہ شیطان کی راہ میں اپنی زندگی اور اپنی جوانی وہ گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی جوانی اس طرح گزارتا ہے کہ لیست لہو سبوا، کہ وہ جوانی کی جو نادانیاں ہیں، نادانی کی جو غلط کاریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے، تو ایسے نوجوان پر اللہ تعالیٰ بڑا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ جوانی ہو، بھرپور جذبات ہوں، خواہشات جوبن پر ہوں، نفس ہے وہ برائی پر ابھارنے والا ہو اور ہر طرف بے پردگی اور بے حیائی اور برائی کی تحریکات ہوں اور برائی کے دوائی اور محرکات موجود ہوں، تو ان حالات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بچانا تو یہ آسان کام نہیں، لیکن جو یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر بہت راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور شعب الایمان کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قریش کے نوجوانوں، لا تزنوا، زنا مت کرو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، فإنه من اسلم شبابه، من اسلم له شبابه دخل الجنہ، جس نے اپنی جوانی کو غلط کاریوں سے بچا لیا، اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مزید ان روایات کی تائید صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں جو پہلا ہے وہ تو امام عادل ہے، اور دوسرا شخص شاب ناشا فی عبادت اللہ، شاب ناشا فی عبادت ربی، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ تو جو جوانی کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اور جوانی میں جو نوجوان بری حرکتیں کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، تو اپنی جوانی رب کی اطاعت میں گزارنے والا، اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزارنے والا، بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ مصنف عبد الرزاق کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوجوان کو فرمایا کہ اے نوجوان، میرا تیرے بارے میں یہ خیال ہے
کہ تو ایسا نوجوان ہے جو فصیح اللسان، جو بولنے میں بہت فصیح ہے اور جس کا سینہ کشادہ ہے۔ فرمایا کہ آدمی میں اگر 10 عادتیں اور خصلتیں ہوں جن میں 9 خصلتیں اچھی ہوں اور ایک بری ہو، تو فرمایا وہ ایک بری خصلت 9 اچھی خصلتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ یعنی وہ ایک بری خصلت سے بھی بچنا ضروری ہے، ورنہ وہ 9 کام اچھا اگر نوجوان کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اچھی خصلتیں، اور ایک بری ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ ایک بری خصلت وہ 9 جو بقیہ اچھی ہیں ان کو بھی خراب کر دے۔ فَاتَّقِ طَیرَاتِ الشَّبَاب، فرمایا جوانی کی آفتوں سے بچو۔ آپ نے اس کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جوانی کی جو آفتیں ہیں، جوانی کے زمانے میں جو انسان سے غلطیاں اور برائیاں اور خرابیاں سرزد ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ جوانی کی آفتوں سے بچو۔ اور ایک سنن عبداللہ کی روایت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ عُشْرَةَ الشَّبَاب، ایاکا و عشرت الشباب، جوانی کی عیش و عشرت سے بچو۔ عیش و عشرت جوانی کی، اس سے بچو۔ تو جوانی میں کی حفاظت کرنا اور اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھنا، یہ قرآن و سنت کو انتہائی زیادہ مطلوب ہے۔ کیونکہ جوانی میں جہاں انسان کی خواہشات وہ غالب ہوتی ہیں، وہیں پر جوانی کے اندر حق کو قبول کرنے کی اور ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر آدمی کسی غلط کام میں یا غلط نظریے میں وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ غلط عادتیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں، راسخ ہو جاتی ہیں۔ اب بڑھاپے میں جا کر وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے بآسانی تیار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت حق دی تھی تو اس کو قبول کرنے والے بھی زیادہ تر نوجوان ہی تھے۔ قریش کے کتنے بوڑھے تھے جنہوں نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، سنن عبدالرزاق میں، مستدرک وغیرہ میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں جو قرآن پاک پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو قرآن پاک اس کے گوشت پوست میں اور رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتا ہے، اور وہ قرآن اس کو مستحکم اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جو بڑھاپے میں پڑھتا ہے، قرآن بڑھاپے میں پڑھتا ہے، تو وہ قرآن اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چونکہ اس کو بار بار پڑھنے اور یاد کرنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آیا کہ جس کی زبان اچھی طرح نہیں چلتی اور اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ لیکن جوانی میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور سیکھی جاتی ہیں وہ راسخ ہو جاتی ہیں، وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اس روایت سے پتا چلا کہ اگر جوانی میں قرآن پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، تو قرآن اور قرآن کی تعلیمات ذہن میں پوری طرح راسخ ہو جاتی ہے، اور اس کا ہدایت پر چلنا وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے بمقابلے دیگر کے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جو میں الفاظ بیان کروں گا وہ مسند امام احمد کے ہیں۔ عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جماعت القرآن، میں نے قرآن پاک یاد کیا،
फक़रअतु बिही फी कुल्ली लैला, तो जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया तो मैं हर रात में रोजाना एक कुरान पाक खत्म किया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, मुझे इस बात का अंदेशा है कि तेरी उम्र होगी लंबी और फिर तू इस अपने अमल को कायम नहीं रख सकेगा, तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा ये रोजाना हर रात पूरा कुरान पढ़ना ये ना करो। फकराहू फी कुल्ली शहर, महीने में एक बार कुरान खत्म कर लिया करो। एक रवायत में 40 दिन का जिक्र है, तो हमें एक महीने में एक बार पढ़ लिया करो। उसने कहा दानी या रसूलल्लाह अस्तमते मिन कुव्वती व शबाबी, या रसूलल्लाह मुझे अपनी ताकत और अपनी जवानी से फायदा उठाने दे, तो मुझे ज्यादा पढ़ने दे। अच्छा ऐसा कर लो, इकराहू फी कुल्ली 20 दिन में कुरान पढ़ लिया करो। एक रवायत में 25 का भी जिक्र है, 20 दिन में पढ़ लिया करो। उसने फिर अर्ज किया कुल्तु, अर्ज किया या रसूलल्लाह दानी, मुझे छोड़ दो, मुझे आप इजाजत दें, अस्तमती मिन कुव्वती व शबाबी, मैं ताकि अपनी जवानी और ताकत से फायदा उठाऊं और ज्यादा कुरान पढ़ लूं। मैं अच्छा ऐसा कर लो, फकराहू फी कुल्ली 10, हर 10 दिन के अंदर एक बार कुरान पढ़ लिया करो। उसने फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे आप इजाजत दें, मैं अपनी जवानी से और अपनी ताकत से फायदा उठा लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ऐसा कर लें, इकराहू फी कुल्ली 7, हर 7 दिन में कुरान पढ़ लिया करो। फिर ये यार क्या या रसूलल्लाह मुझे आप रुखसत दें और मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपनी ताकत से अपनी जवानी से फायदा उठाऊं। तो फरमाया कि अबा, फिर आपने इनकार कर दिया। और एक रिवायत में है कि 3 दिन तक फिर आपने इजाजत दी, फिर फरमाया कि नहीं, 3 दिन के बाद आगे इजाजत नहीं। उन्होंने फिर यही अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे आप इजाजत दें ताकि मैं अपनी जवानी से फायदा उठाऊं। तो मैं नहीं, 3 दिन से, जो 3 दिन से पहले कुरान पढ़ेगा उसने तो कुरान को समझा ही नहीं। तो असल मकसद तो कुरान पढ़ने का उसको समझना है, लेकिन हमारी कौम ऐसे गाफिल हो गई है। बाकी सारी चीजें हैं अपने मामूलात में, अपने शेड्यूल में और जेरे मुताला, लेकिन कुरान नहीं है। और अगर है भी किसी के जेरे मुताला तो सिर्फ उसकी रीडिंग है, यानी तिलावत भी अच्छी चीज है, लेकिन असल मकसूद तो समझना है, हिदायत हासिल करना है। अब आप ये देखें ना कि ये भी तो एक नौजवान थे ना, जिनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं रोजाना एक कुरान की तिलावत करूं। इसी तरह इसके दूसरी हदीसों में है, बुखारी मुस्लिम में, ये रोजा भी रोजाना रखते थे, तो आपने उसे भी मना फरमाया था। आपने फरमाया कि जो सबसे बेहतर रोजा है वो दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं, एक दिन रखो एक दिन इफ्तार कर। यानी आपने पहले उसको कम कहा, उसने कहा नहीं कि मुझे ज्यादा ताकत है, मैं और रखना चाहता हूं, और रोजा रखना चाहता हूं। फिर आपने यहां आगे कह दिया, स्टॉप कर दिया कि एक दिन रख लो एक दिन इफ्तार कर लो। और कुरान के हवाले से हमारे पास 3 दिन तक तो मुकम्मल कर लो, इससे पहले की इजाजत नहीं। तो अब ये देखें कि ये भी तो नौजवान हैं, तो जो अपनी जवानी से फायदा उठाने का बार बार दरखास्त पेश कर रहे हैं कि यार मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपनी जवानी से फायदा उठा लूं और अपनी ताकत से फायदा उठा लूं, ताकि मैं रोजाना कुरान पाक मुकम्मल करूं और रोजाना रोजा भी रखूं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाजत नहीं दी। और आखिरी ये था कि 3 दिन में कुरान पढ़ लिया करो और एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रख लिया करो। फरमाया कि तेरे ऊपर तेरी आंखों का भी हक है, तेरे बदन का भी हक है, और तेरी बीवी का भी हक है, और तेरे मेहमानों का भी तेरे ऊपर हक है। मतलब यह है कि उनको भी तो वक्त देना है, और अगर इसी में लगे रहोगे तो फिर बीवी को वक्त कहां दोगे, और फिर आराम कब करोगे, और अपने मेहमानों को वक्त कैसे दोगे। बाकी बुखारी की रिवायत में है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें अंदर धंस जाएंगी, तुम कमजोर पड़ जाओगे। तो बहरहाल बाद में जब इनकी उम्र लंबी हुई तो फिर उस वक्त ये कहते थे कि काश मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की दी हुई रुखसत को कबूल कर लेता, क्योंकि उस बुढ़ापे के अंदर जाकर फिर इस मामूल को जारी रखना मुश्किल हो गया था। और बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो दायमी अमल हो, अगरचे थोड़ा हो। इन कल्ला, अगरचे थोड़ा भी है लेकिन दायमी हो। तो जवानी हो
اللہ کی عبادت میں, اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے. جوانی کے اندر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, اور پھر جیسا کہ ہمارا ماحول ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, ہاسپٹل اور آفسز اور دیگر جو ہمارے تفریح گاہیں ہیں اور بازار ہیں, ہر جگہ بے پردگی ہے. شادی بیاہ اور دیگر جو فنکشنز ہیں ان میں بے پردگی ہے. عورتیں میک اپ کیے ہوئے اور لباس, نامکمل لباس پہنے ہوئے وہ سامنے مختلف مواقع پہ آتی ہیں. بس میں سفر کر لیں تو وہاں بھی یہی حال ہے, اسکرینیں لگی ہیں, موبائل عام ہیں, ہر طرف میڈیا یہ ان باتوں کو بھرپور طریقے سے وہ ہمارے معاشرے میں پھیلا رہا ہے. اور ان حالات کے اندر کسی نوجوان کا اپنی جوانی کی حفاظت کر لینا یہ بہت اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسے کلمات بتائیں جن سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کروں. فرمایا کہ تم یہ پڑھو, یہ کہو اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کان کی برائی سے اور آنکھ کی برائی سے اور زبان کی برائی سے اور دل کی برائی سے اور شرمگاہ کی برائی سے. ابو داؤد, ترمذی اور نسائی کی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے. خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. منی ہے نا, منی, اپنی منی یعنی مضاد شرمگاہ ہے, اس سے پناہ طلب کی جائے. یعنی اپنے سارے ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھا جائے. یہ خاص طور پہ جوانی میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے. صحابہ کو یہ اللہ کا اتنا خوف ہوتا تھا کہ وہ ہر طرح کی برائی سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے تھے, اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حوالے سے وہ رہنمائی لیتے تھے. بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ تبتل یعنی مجرد رہنے کی یعنی بغیر شادی کی زندگی گزارنے کی اجازت دے دیں. اصل میں ایک تعداد تھی جن میں اتنا اللہ کی عبادت کا شوق اور ذوق تھا, وہ کہتے تھے بھی ہم کھسی ہو جائیں تاکہ میں خواہش بھی تنگ نہ کرے اور شادی بھی نہ ہو تو اللہ کی عبادت کریں, سیر ہو کر کھل کے اللہ کی عبادت کریں, خوب اللہ کی عبادت کریں. تو جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے منع کر دیا. اور اس سے پہلے کئی صحابہ کے یہ ذہن تھے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام عثمان بن مظعون کو اجازت دے دیتے ہیں بغیر شادی کے زندگی گزارنے کی تو ہم بھی کھسی ہو جائیں گے, اور پھر نہ بیوی ہوگی نہ بال بچے ہوں گے, بس اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اسے منع کر دیا. اور باقی دیگر روایات کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. یہ ہے میری سنت. عمر راغب عن سنتی فلیس منی, اور جو میری سنت سے ہٹ کر چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان آدمی ہوں اور مجھے اپنے اوپر زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف رہتا ہے, اور میرے پاس کوئی مال بھی نہیں کہ میں شادی کر لوں. مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے کھسی ہونے کی اجازت دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جو کچھ تو کرنے والا ہے یا تجھے پیش آنے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے. تم کھسی ہو یا نہ ہو
جو ہونا وہ ہونا ہی ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اندیشے پر کہ زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا اور شادی کرنے کے اسباب نہیں ہیں تو اب میں کھسی ہو جاؤں. آپ نے کھسی ہونے کی اجازت نہیں دی. اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اپنی جوانی کی، لیکن کھسی ہونے کی اجازت نہیں. اب آپ دیکھیں ان روایات کی روشنی میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کو کتنا عبادت کا ذوق تھا کہ ہم کھسی ہو جائیں اور ہماری خواہشات ختم ہو جائیں اور بال بچے نہ ہوں جن کے لیے ہمیں کمانا پڑے اور ان کو وقت دینا پڑے تو ہم دل کھول کے اللہ کی عبادت کریں. یہ کیسا ذوق تھا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابو ہریرہ جیسی شخصیت اور دیگر کا بھی ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں میں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیمات سنتے ہیں، جنت دوزخ کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، اور وہ ان کا جو خوف اور ان کی جو کیفیت ہوتی ہوگی وہ آپ کا بیان سن کے وہ اس کا تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نوجوان آدمی ہوں، میری جوانی ہے اور مجھے خوف ہے زنا میں مبتلا ہونے کا، تو میرے پاس مال ہے نہیں کہ میں شادی کروں. تو اس کے لیے تو مکان چاہیے، کچھ مال چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ تو اصحاب صفہ میں سے تھے اور اصحاب صفہ کے پاس کوئی اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، وہ تو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور فاقوں میں زندگی گزارتے تھے، کہیں کے دن بھوک میں گزر جاتے تھے. تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ایک صحابی ہے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پانے والا اور دن رات قرآن پڑھنے والا، دینی ماحول میں رہنے والا، جب ان کو خوف ہے اس بات کا، کیا عام لوگوں کو خوف نہیں ہے؟